بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام بحکم خدا و رسول و امام تقوی الہی پیشت کے حکم یا شکر تمام گنہگار ذات ونے آن وطن تمام مومن مومنات و خدمت مجا تقوی الہی پیشت کے حکم اشترام پروردگار سے دار پناہ دار بقا و رخصت کو بیار میں تقوی الہی پیشت کے پر نصیب کو خالق لا یزال یہ مقدس کتاب جو ایک مختصر آیات کی تلاوت کی کیسے مجھا خطبہ اول ہمیشہ مختلف تقوائی ابوابی دار کلا کنس کسی کا تقوی محدود نش انسانی تمام معاشرتی زندگی ساتھ تقوی مربوط ہے۔ ہر ہینش مجا اور ہر حرکت و سکنات مجا تقوی اقبال ہے۔ مومن ممکن ہے کہ ایک دشی کے روئی تقوی بھئی ایک دشی کے درود نکھتو تو رئی رو آزاد بھئی ایک امکانت نش مومن صدا بہار ہم کے دشی حد ہوگا تم خدای قوانین اچ قوانین الہی عمل تو کے نوم واجباتی مستحبات انجام دو کے نوم حرام اور مکروہاتی جو ترک ہو کے نوم مباحات اشتن اکو رکھو کے نوم تقوی انہیں ابواب جو ایک درک اشکلات ہو کے رکھتا مش کہ والفجر ولیال عشر 30واں سے پارہ ہے سورہ فجر۔ والفجر فجر کی قسم صبح کی قسم ایک تو الفجر صرف ہر فجر کی قسم نہیں والفجر کسی کا رجل آدمی الرجل ایک خاص آدمی یوم دیس الیوم ایک خاص دیس الف سے نکرہ جو معرفہ سے نہیں خاص کرن الف لام سے عربی ہے روتو تو خاص کرن انہم والفجر یعنی والفجر ہر فجر کی قسم نہیں کیوں ایک مخصوص فجر کی قسم خدا سے قسم کونن فجر تو صبح کرانن قسم کونن کونو ترجمہ دیئے سنے فجر کی قسم والفجر ہے واو کر ایسے بات فجر فجر تو صبح کرانن صبح قسم کون والے جلدل والعصر زمانے کی قسم عصر کی قسم تو اصل زمانہ رانن تو قسم کونن واللیل رات کی قسم ایک خاص رات کی قسم اللہ لیل تو رات قسم کون والضحا نہار قسم لیکن قسم کون
تو بس اندازہ تھا قسم خود واو انو سکرانن واو قسمیہ ایسا کر انو واو اسم جلالہ سا گتی کت شریک قسم کر واللہ واللہ اگر کوئی سے واللہ جو قسم کو شریک قسم کہتے ہیں واو قسمیہ اسم جلالہ سا گتی پہ تو شریک قسم سے خالی قرآن ایک حد کو گنوں قسم نش انی حروف قسمیہ ٹرے قسم ہیں ٹرے حروف ہیں ایک واو ہے ایک بے ہے ایک تے ہے عربیر بات ہے تا ہے واو بے تے ان ٹرے پورے اسم جلالہ سے گتی پہ تو شرعی سخت ترین قسم ہمارا تبدیل ہے واللہ قسم باللہ قسم تاللہ قسم ان کے قسم سا قرآن تھی گا تو انہوں شریعی قسم باقی قرآن اس خالی حد ہوتی قسم اور شریعی نہیں اسے تقدس ضرور ہے لیکن شریعی قسم شامل نہیں انہوں نے سے علمی اضافہ کر مسئلہ کمت تشریح دی اس کو آنہن والفجر ایک خاص فجر ہے ایسی کمت اشارہ فتیم وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم ٹھیک ہے تو بس انسو جو لہن کہ ایک انو فجر ایک عاشورہ کی جگہ عاشورہ دیموں میں جانا 10 عشرہ عربی عشرہ عشرہ 10 رات 9 رات عاشور ایسے کہنا ہے کہ دیموں میں دے سکتے محرمی دیموں میں بس آن مراد جد انید راتی 10 راتی سورو تو ٹرے قسمیں کھول انو آیات ایک ماہ رمضان آخری عشرہ اصل بڑی اہمیت ہے بڑی اہمیت ہے دوسرا ماہ ذی الحجہ ان قربانی عشرہ دے سوچ نماز گاہ بلا تہبات اور نماز گاہ وہ سنے نماز دیئے ہو حاجی کی خدا سے حجر کی جب دین ایپور آنے کی عطا بنا تیسرا قول لیال عشر 10 راتوں قسم محرمی پہلا عشرہ انٹرے قول ماہ رمضان آخری عشرہ ماہ ذی الحجہ اتن ودنس لشتاک عاشورہ عشرہ انو اس صبح عاشور کی قسم ایک ماہ محرم تن فتوہ ان سے جو باغوان روسے عاشورہ تھن 10 دے ذہن ریگا انہیں 10 دے جو راجو قسم اور صبح عاشورہ قسم تن سوال نہیں آیا ماہ رمضان او عاشورہ قسم کیوں نہ ماہ ذی الحجہ او عاشورہ قسم کیوں نہ ماہ محرمی او فجر قسم انا فجر ان مقدس راجہن مقدس عاشورہ کن اے عاشورہ کے قسم ماہ رمضان آخری عشرار تو عاشورہ نو عشرہ تو ہن عشرہ درمیان مجا راجہن اے 23واں شب و قدر بس زیادہ اہمیت دو نسل ہو سکتا ہے ان ربی 27واں کم احتمال ہے لیکن مددار 27واں کا زیادہ اہمیت ہے وہ اشرار تو 23 سنہ 27 سنہ کی کیف فجر قسم جو اللہ اطلاع سا نقول اچاک مشہور نوش دمو قول ماہ ذی الحجہ اشرار نشتاک عاشورہ انو مراد ہے نا وہ دکھار اس انو مراد تھے انسے کوئی قدر تھے نا پاچھے نفسوس
کہ انو عشراء کو دی اہمیت ہے اور اہمیت ہے نش نے اسماعیل پیغمبر ذبح کو اور یا چھپیا انو عشراء مجا قربانی خصوصاً مومنین کرامت وہ سے جو قرض والے دھوٹ ضروری مولا کائنات سے دوئے رہا کہ اگر انم لیل بیش کے انم قربانی قدت اہمیت اکن کہ لیل بیش تو اوشت ولیگا ضرور کرستن جدل الرتم اولاد و نکاح کا ایک سنتت ہے اے سنت کر اوشت گت ہے برات گت ہے جد گت ہے تو اے ادا کھانا تو آیا سنت ابراہیم کار دے اچاک اہمیت تھی کٹے گرے اچاک اہمیت نشا یا تھی عزیزوں کے ہیں اے نیاز کھانت ایسے اچاک کا اہمیت نشا غریب بود امیر بود اگر کو فوت بود تو تیسرا ساتھ ہوا چہلوں ضرور تھے اونو تھے کی تھی گا تو اوسط اہمیت دیتی جو بات حکم جیگ طریقہ کے جو خدا برابر تھے اللہ سوس کا نسل اہمیت کیا عرفہ معمولی دیزتوش اور صبح ہے اے الزہائی اے لمحاتی شب قدر جو کم نش بلکہ بعض روایات اور شب قدر جو ہے تن آنگو جب تھے صبح کے اصل نقطہ کن وفاد بن مصر ذہن سوز آمدہ تھا پاس کو مراد ہننو والفجر ولیال عشر والفجر فجر کی قسم ایک خاص فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم یعنی کیسے قسم عشر رمضان ہے عشر ذی الحجہ ہے عشر ماہ محرم ہے جو خدا سے نفسوس ہے یہ جگات کنیوں کی اہمیت عشر ذی الحجہ ایک دنباک ذبح ہو اور عشر محرم رسول پور دنباک ذبح ہو سرشگات کیسر زیادہ قسم کو کیا باجے دنبا زبا بھئی آل قسم کھما نے پور رسول دنبا زبا بن آل بس قسم اگر آن قسم کہہ رہے نہ کھگا تو ایسے مطلب ہے کہ دنبائی اہمیت زیادہ ہے دنبائی اہمیت کم ہے دنبا حیوان ہن اور تو کربلا قربان بن رو وہ شبیہ پیغمبر وہ یادگار حسن کو جگر گوشے بطول کہ سامی زہرا اور پورو کنبائے قربانی قسم کھوتا خداس اہمیت دے یا ایک دنباک زباب گوشپندک زباب آئی قسم کھائی لیکن مدے یعنی متدارس انہ راستہ ہے انو عشرات ہرنا اللہ آنگا عاشورات رہے گا عاشورات نل اسماعیل مس ایک مرتم بس انشاءاللہ کرنے تو ہم لوٹا کہ خطبہ مجا کا سن ان سے تجریحات عرض کن ضرور کت گاتے ہیں تیز ہوتا لہذا ایک اسماعیل زبا بود گیا کیسے مقابلہ حیوانت زبا بود گیا خود اسماعیل زبا بود کی مجا زمین و آسمان فرق لہذا انو مقدمہ عشر محرمہ کا انو وضوحاً عشر محرمہ کا عشر محرم نماز ہے اور عشر ذی الحجہ وضو ایسے کر خدا مال قربانی دیا تو جانوار وقت ہے رہی پہلا مال قربانی شکلی گو وہ مال رکی پھیل گو اور جانت رفجو کی امکان انو ذی الحجائی حج وجو تواف تو ایک تواف 25,000 گناہ معاف ہے ایک تواف 25,000 حسنات لکھی 25,000 درجہ بلند ایک تواف ہے یہ وقت تو انس جو بڑی عبادت اکسر اشتاقی کا مجھ سے زحمات تمام کی تقوائی انوباب پروردگارہ منا
تو کچھ بڑا ثواب گہنا ہن بے کونا پروردگارا کعبہ طواف جو افضل کو مکان ہنا تو بس فکرت کو پروردگارا عرفات الرحیم دعائیں پڑھ کی جو گا اور عرفات کے ہیں اے زمزمہ کو جو گا افضل عبادت ہے نا خدا سران حج اگر عبادت کچھ ہوئی بات اللہ نے عرفات دے گا قربانی گا نے پور کے ہیں ایسے مقصد جو کیا قربانی کے تھوڑا غریب اور موت لئی گئی ہم سائب کے ہیں ایک توفات لئی گئی ایک سبب کے ہیں سال بھر کوک سے جگہ تکا نینوک جگہ لئی گئی اور تھئی خود خودی کا خیال شپی گئی تو لہذا انہیں قربانی مین مقصد امور تو نہ بجن ہے وہ تقوی بجن اور دنبا تو نہ بجن ہے اسے اے نیت بجن کہ تو استغام ہو ایسے جو بڑی تو جگہ ہم جگرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف بس پانسوں میں بیان تھا باقی ایک لفظ اگر تشریحاتی نہ تھا وقت دامنہ مجھے گنجائش نہیں من سعا کنڈا مومنین نے کرام اچھا او عبادت اکثر بچنوں نے بس عبور کا ترک کا کہ بس دیئے تو اسے معاملہ دی کہ ہن اے حج جو افضل من جن چیزیں کنڈا من سعا فی حاجت اخیہ المسلم فکأنما عبد اللہ عز وجل 9,000 سنة صائما نهاره قائما ليله کتاب الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 جگہ کنہ نظر وہاں تو حج جو اجد افضل قربانی جو اجد عبادت اکثر بچنے پیغمبر خدا اگر کوک سے سعا درو مدد نہ جو ایک مومن کے حاجت پوری کیونکہ سعی جو کوشش کیوں انہوں ہم سائی ایک ہم قاضی قضاء حاجت جو اسے قاضی تھے نا کوشش تھے درمیان واسطہ بین اسے سائی تھے اور سائی کوشش تھے ایک مومن حاجت پوری تھے السائی کالماشی بین الصفا والمروہ مومن حاجت پوری تھوڑی کے کار تھے کوشش تھے او یائن او منوٹو آن نہ یائن بلکہ صفا و مروار چکر دن تھے نا خدا اللہ تن انجل من سعا فی حاجت اخیہ المسلم اخیہ المومن گنن ایک مسلمان را کے حاجت پوری تھو سعی تھو کوشش تھو تو فکأنما اس گویا عبد اللہ خدای عبادت تو عز و جل خدای عبادت تو کچات 9,000 سنت 9,000 سال عبادت کے برابر رہ گئی کھیب ہے سائمن روزہ حالت ہے وَنَهَارَهُ سور روزہ کے نمون وَقَائِمًا لَيْلَهُ اور راتو ہن بے شبداری تھو راتو شبداری تھے سور روزہ کی نہیں 9,000 سال عبادت ہو کے برابر ہے اگر کوک سے ایک تو مومن کی مشکلت حل تو کوشش کیوں تو اللہ اکبر پہ کون جائے مطلب بس عبادت کون نخونس اور خدا سے عبادت اور ولایت اور کون چھپی ہوں کون ڈال دمونی حدیث کو چلتا دمونی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ہے قضاء حاجت المومن افضل من طواف والطواف حتى عد 10 امام سینا ایک مومن کی حاجت پوری تھی افضل ہے کعبہ طواف جو بلے 10 حضران 10 دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 طواف جو ایک مومن چنی حاجت پوری تھی کعبہ 10 طواف جو افضل یعنی پورے احکامی معاشرہ کر ہے انہوں مدد کر موز تو رشتوں کو جمعوں کر رہنا غریبوں کر موز انہ قربانی نہیں
انو سے اہمیت کے ہیں اہمیت اڈرگت نے گے انو مومن کیان صدقہ اہمیت کے ہیں مومن کیان کھم سے اہمیت کے ہیں مومن کیان ہو سکتے زکاة کے اہمیت ہے مومن وہی پھٹ پہ انہوں جو گناہ تو کو سکتا ہے جماعی شرائط مجتہد سے تو اجازت کیوں دے اجازت ہے مطابق غریب قربات تقسیم تھا سادات تقسیم تھا نہیں تھے معاشرہ کی انہیں تمام احکام و برگشت واپس میں ٹوٹیں تو چھے دینے افضل نہ بھئی ہوش مولی نے کرا انہیں اصول الکافی معتبر کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 194 صفحہ مدی حدیث کو نعمہ سے لگن تشریح نکم سب ترجمہ کن دے انہی گرون کیا سے حکوم جا معاشرتی کے لانگھن مومن جو لانگھن ایک سو کو خلاف ان مکار امیج خراب تھے کہ معاملات اور فجدی ہنس ایک سو کو خلاف توہین تھے کہ جے کے کثرت پتہ کنس سوشل میڈیا پر ہے ان مکار ایک سو کو معاملات اور کہنے اسے امیج قتل تھے کہ مجھا فجدی ہنس انو کیوں گناہ کھن اور نے ایسے ساتھ مشتی کا کیوں سبابہ کھن من سر مؤمنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوک سے ایک مومن خوش تھرگو تو فقط سر رنی وہ مومن خوش نہ تھرگو بلکہ من رسول خوش تھرگو ومن سر رنی اگر کوک سے من رسول خوش تھرگو فقط سر اللہ رس خدا خوش تھرگو اگر مومن معاملہ چیزیں خوش جنران امام جعفر وقت مثلا مدی حدیث نام چھوٹ امام جعفر صادق علیہ السلام پر قضاء حاجت المؤمن ایک مومن کی حاجت تک پوری تو تن حاجت تک مطلق نو رہ حاجت ایک روپائی کا بوجھ پہ رہ حاجت ہے ایک تلفونی وجہ کے بوجھ پہ رہ حاجت ہے ایک خوش اخلاقی وجہ کے بوجھ پہ ایک گمر ہم توس گئے سے تحصیلت دے اور گمر جو نکلے گا نہیں حاجت پوری ہے نہ رہ ان کے حاجت خدا کے اہمیت کے ہیں والی ہے اہمیت ہے کنڈر من قضاء حاجت المومن افضل من 1000 حجہ ایک حجت ایک 1000 حج جو ایک مومنی 1000 حج جو ایک مومنی حاجت پوری تو افضل ہے میرے کیا حجی حجت تو قبول نہ میں متقبلت اے حج کے قبول 1000 قبول حج جو افضل ہے ایک مومن کی حاجت پور تھے گا لیکن کہ بمناسکہا تمام مناسکی پورے تمام ارکان حج نے پورے انجام دن اے پور ثواب جو افضل ہے 1000 حج تمام ارکان سے صرف طواف نش صرف صفا و مروہ چکر نش صرف عرفات بیتوتا نش صرف مزدلفات بیتوتا نش صرف منائے کے ہیں رمی جمرات نش منار کے کہنے قربانی نوش بلکہ تمام ارکان و ساتھ کے حجت قبول حج کرنا 1000 حج جو ایک مومنی حاجت پوری تھی افضل وَإِتْقُ سن اے مشہور حدیث موجود وَإِتْقُ أَلْفِ رَقَبَتِ لِوَجْهِ اللَّهِ اور 1000 غلامی یعنی آزاد تو جو افضل ہے ایک مومن حاجت پوری کرتا وحملان 1000 فرس فی سبیل اللہ لسرجها ولجوبها نے 1000 انش پہ گھوڑی جگہ ایک بڑے گھوڑی کے جگہ استعمال کریں خدای پنر 1000 رسی جلوی گزین سانتی 1000 انش پہ فی سبیل اللہ دھوک جو افضل ہیں ایک مومن کے حاجت پورتی گا حضرت مومن کرام معمولی چیز اتنوش وقت دی حجت لوگ ارستم سے زمان تمام کو لقضاء حاجت امرئین ایک عام انسان کی حاجت پوری کی جاتا امرئ مؤمن روح مومن بھائی احب الى اللہ خدا کے من 20 حجت
اور 20 حج جو افضل ہے کلو حجتن انہیں خالدن ایک چیز اکمت اضافہ ہر حج مجا ینفق فیہا صاحبها 100,000 ہر حج 1,00,000 درہم 1,00,000 درہم خرچ ہو جا قبول 20 حج جو ایک عام مومن کے حاجت افضل ہے اگر کچھ پوری الکافی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194 کی بہت آخری حدیث بس سے زمان تمام کہ اگر قوم سے بس طرح کی جگہ اگر قوم کے حاجت ہے اے حاجت پوری نہ تھا توجہ نہ تھا یہ کہ امام سجاد علیہ السلام سے جمعی جو ایرتے ہو سکتا دیو تو ایرہ ہوگا کہ میں صحابی ہے اس جمعہ ہم کوگا سائلہ رد نہ تھا شوہ تو یا مولا ہر صحابی ہر سائلہ تو مستحق نہ بے دکانداری کا ہے نا تو پر دونا قوت تو گدا اس جمعہ چاہے میں بیجا موسیقی یعقوب پیغمبر بلار مبتلا بام بیجا موسیقی تو یعقوب پیغمبر جیت بلا پر مبتلا ران کے دمدار اسان کی موزت بیگے ٹکانا اور بیس درود سائلان ایک روزدار سائلہ کو دو مریب خاص توجہ نہ جو خاص کا بس ایبنن کو جو جب عادت ہے ایک خیال لگتا ہے توجہ ہے نبی ندم تھے جگہ بنا توجہ نہ جو اوشک راجو حضرت یوسف اسلام تھا اور 40 سال حضرت یوسف مس اگر انسو جو لان گھرے گا نسنا ایک امتحان اگر مبتلا کیا انو ایک ساہلت توجہ نہ دو کی وجہ گیا نبی تیرا نمام سجاد سے کی مسال اخیت رج ختم بونا تم یوسف کا ایک کی تھی انہوں لیلہ نہ اوشک توجہ نہ جو ایسے کار مس اوشک ہے کہ سان کا پچھرے گا اس رار اس کے ہیں ایک سان کا پچھیں گے تو ایسے بات بستا زد دیئے گن کے تبیگے اور انہیں معاملہ وہی آلش کھنگ دوبارہ سے اخیر ہوئے سن کہ اس زحمت کیوں نہ ہے زحمت صرف ایک مومن توجہ نہ دو کی وجہ کی در کے اولائے ہوتے امام سجاد علیہ السلام وقت در کے جگہ اگر قوم سے بس ہم حدیث آیت بیان پہ زحمت تمام کرو اگر قوم سے مومن کی حاجت ہے یا رسمت حیثیت ہے اگر پیسہ نشتو تلیفون کوئی بین سفارش کوئی بین کوکت روک بین سعیب کوئی بین اگر قاضی نشتو قضاء حاجت کوئی بین تو کوشش کوئی بین نہ تھے توجہ میں دو ترک تو تجھے نہ کہ او فقط قطع ولایت اللہ عز و جل رس خدای ولایت جو محروم ہو او منو جو اس ایک مومن کے حاجت پوری نہ دے ترک تم کو منو خدای ولایت جو خارج دوسرا ترک ولایت ہے ولایت اہل بیت جو خارج میں نو منو جو نام کہ فلا ولایت بیننا و بینہ اگر قوم سے مومن کی حاجت ترک تھو نہ تھو ایسے قضاء حاجت نہ تھو تو دیگا بے اہل بیت کا رنو مجھا جی کا ولایت برقرار نوش اسی ولایت جو خارج بس مومن نے کرام ولایت رسالت توحید اگر خوش کرام تو نہیں ایک سلطت میں بیٹا نسلن آنے کی ایسے رحیم اجرار ہے مومن جا ہے ہمسایہ ہے معاشرہ یتیم ہے معاشرہ قریب ہے معاشرہ سادات ہے معاشرہ علماء ہے معاشرہ خواص ہے معاشرہ عوام اس ساتھ کے سلوک تو اے سلوک بس برقرار شبیگش تو ولایت کا ہے رسالت کا ہے توحید کا ہے اگر ان جو لان بیت جو بات نہ ولایت بد بین نہ رسالت بد بین نہ توحید بد بین پروردگار سے پکرائے میں احکام توس نہ پشی گا میں صدقائے حکم دے گا گا انہیں بندہوں کا رکھی دیا تاکہ انہوں خدمت کر اگر مس زکاة حکم دے گا انہیں بندہوں خدمت کر دی گا
مس اگر خون سے حکم دیگا مشکلہ انہیں بندگانو کر دیگا میں تمام احکام الہی میں تمام احکام برگش کے ہیں میں بندو ٹکی ہیں تو لہذا کینو کر مس احکام جاری تھی انہوں انہیں کی تس پت تھی گنو تو گویا تس مبت تھی گنو میں رسول پت تھی گنو میں علی پت تھی گنو پروردگارہ اے خالق لا یزال بس تم کے ہیں انہیں دو دیزی زندگی مجا اگر قدرت ہے تو انو ایتے خوشی پر ایتا نو ہن کہ خواہ جارو اشونا ایتے شک تم جارو سان زیادتی ایک سا گھٹ بین اگر زیادتی ہن تو گا یہ راز بڑا ہم تو میں بڑا مسئلہ تو چون ہم تو مسجد دیت ہم نہ تو غلطی چون تو غلطی ہن تو گا ایسے کہہ رہا ہوں اگر کوئی کے غلطی پہ اوسط افو در گزر کے مصالحت دیکھا تو بغیر حساب کتاب جو بہتے بھی ہم تو کہ یعنی بغیر حساب بغیر حساب کتاب جو بہتے بھی ہم اگر تو ایسا کو جو مور نہ دے ہم صحیح کچاک عبادت ہے عبادت فضول ہے صحیح کہ ہم ولایتیں ذکر کے ہم فضول ہے لہذا وہ تو تمہنی قدرتی ایک سب جو دور تھے غلطی ایک ہم تو ایک سب معاف تھے اور اگر کون سے غلطی ایک جمون تو ایسے ازالت ہے یا غلطی کا ختم تھے ایک سب ساتھی آشتی محبت اور عاطفہ گنی دو دے زندگی دس گزارت پر پروردگار ساسو نصیب ہوتا اور خصوصاً مومنین انو ماحول سیاسی ماحول دس بستہ گزارش ہے کہ ایک سب کو خیال شپیہ خیال بیان مشق کرے کرے انتہائی تعصب پہ انتہائی افسوس پہ کہ ایک قسم الفاظ ہے ایک قسم معاملات پروجن اس کیسے وجہ اصل زیادہ تکلیف بن پروردگارہ اصل توفیق دے کہ اکو کر کم از کم جبو کر نہ تھونستو اکو کر گا او کمک تھون کہ کیسے وجہ من لشتا کے ایک ٹوٹن دو کر سوال جواب موقع اچھا سخت ہیں احمد خمینی امام خمینی ساتھ بشیر ایراس کہ اللہ احمد خمینی پرشت شوا من ہر ذرہ ذرہ سوال بیٹھا حتی جب ود تو مس اجی عدید حد عدد ہم دمسوس اے فخر ساک تھاسو نے کھے نیت کی نیت تھیسو تھے ایک سوال میں خمینی جو بین تھے رہا کتن اسی کہ جب چن چن معاملات ہیں لیکن بس گٹر شال والت پھٹونس یا تم اولاد ساتھ کے سلوک تھونس آگے بس کہا میں پوچھن میں اولاد ہوں اللہ تے اولاد تھے ہیں لیکن امانت ہے قوانین ارو بھئی انہوں ساتھ سلوک تھوکن تم اولاد اسان کا اولاد سے تم مامال اسان کا یار دوست اسان کا صلح رحمی اسان کا ایک سب کوئی ایک حدود تجاوز نہ تھے اگر بس عمل تھی اس تو پروردگار سے اسی رسالت کے قبول تھی اسی ولایت کے قبول تھی اسی توحید کے قبول تھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد سمر محترم بارد بیر تقوی الہی پیشہ کرنے کا یہ حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو سچوں کے ساتھ جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی شرط ہے اور یہ عبادی سیاسی خطبے میں وقت کی دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ
یہ ایک رمز ہے، یہ ایک علامت ہے کہ ایک مسجد کے اندر بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ اس جگہ کا نام محراب ہے۔ محراب کہتے ہیں میدان جنگ کو، بارہا کہہ چکا ہوں، میدان جنگ، حرب جنگ کو کہتے ہیں، محراب وہ جگہ جہاں جنگ۔ یہ عصا، یہ میں گھوڑا ہونے کی وجہ سے میں نے یہ نہیں پکڑا، جوان بھی پکڑتا ہے اور بوڑھا، یہ کسی سہارے کے لیے نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک پیغام۔ محراب، عصا کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ ایران میں اس وقت اگر رہبر انقلاب جب خطبہ دیتا ہے یا امام جمعہ تہران خطبہ دیتا ہے تو ہاتھ میں جیتری ہوتی ہے، کیونکہ محراب میں تو حرب کی جگہ تو یہ نہیں ہے، لیکن اس سے آج کل لوگ غلط، کیونکہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر دبا آج ہے دہشت گردی کی وجہ سے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ کاش وہ کنسپٹ پیدا ہو جائے کہ کلاشنکوف اسلحہ کوئی بری چیز نہیں۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاقو دے کر اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ نہیں۔ ڈاکٹر جب چاقو پکڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں مہربان مسیحا، کیونکہ جب ٹیبلٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو وہ پیٹ پھاڑ کر اس کا علاج کرتا ہے۔ تو بس علاج کے لیے دو چیزیں ہیں، یا ٹیبلٹ ہے، دوائی ہے، نہیں تو چاقو۔ اسی طرح اسلام میں بھی علاج کے دو طریقے ہیں، اگر وہ ناسور نہیں ہے تو آپ اس کا علاج کریں پیار سے، محبت سے، نہیں ہوتا ہے تو پھر اس عضو کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر کاش پورے علاقے میں ایسے لوگوں کے پاس یہ ہوتا تو آج کوئی جس طرح چاقو کا اعتراض نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس چاقو کیوں ہے، ڈاکٹر کے پاس کاٹنے والی چیزیں کیوں ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر امام زمانہ اور اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہو گئی تو وہاں بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اس کے پاس یہ کیوں، بلکہ کہے گا کہ اس کے پاس یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جہاد اسلام میں جب کوئی علاج اس طریقے سے ممکن ہے تو اس طریقے سے علاج ہو جائے۔ لیکن کیا کریں، لیکن آج کل علاج کرنے والے جنہوں نے یہ اسلحہ پکڑا ہے وہ دراصل اسلحہ کے قابل نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے جو لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، لوگوں کو مار کر جنت جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو مار کر۔ اور آج دیکھیں کہ اسی اس کا واقعہ جو جہاں ابھی دیامر میں ہوا، انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں ہمارے فورسز کے 5 اہلکار جو وہاں اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیں پھر وہاں برعکس جو ہے وہاں جلسے شروع ہو گئے کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ادھر 2 رینجر والے قتل ہوئے تھے، وہ فضا کو بھی معلوم نہیں کہاں سے ہوا، کدھر سے گولی آئی، ہوا کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے 7 شہید ہو گئے، 14 زخمی ہو گئے، مسجد شہید ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں 15 افراد سزائے وہ عمر قید کی سزا بھگت رہے، اور ہر 2 افراد کو 15 نے تو قتل نہیں کیا، اور پھر 2 کے اس میں سے ایک تو جیل کے اندر شہید ہو گیا، 14 اس وقت موجود ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے لالوسر سے لے کر ادھر کوہستان سے لے کر چلاس تک، چلاس کے واقعے میں 50 لاکھ لوگوں نے چلاس کے واقعے کو اس طرح دیکھا جنہوں نے بسوں سے اتار کے مارا، لیکن ابھی تک کس سے مس نہیں۔ لیکن ادھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ سر پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بیلنس کی پالیسی، یہ ظلم اور ایک فقے کو دیوار سے لگانے کا یہ سلسلہ کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہوئے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اہلکار پولیس کو قتل کیا ہے ان کو جلد از جلد ان کے سازشکاروں کے سمیت، سہولتکاروں سمیت سب کو قرار واقعی سزا دے کر ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں خانوادوں کے لیے
اور ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی یہ ہے کہ آج دن آپ کو پتا ہے کون سا دن ہے؟ دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بچوں، دس بستہ میری گزارش ہے، کوفہ کسی شہر کا نام نہیں، کوفہ ایک کردار کا نام ہے۔ وہ کوفہ جو دو ہماری عیدوں کو کھا گیا، ایک عید الفطر کو کوفے نے کھا لیا، اور ایک جو ضحیٰ جو منانا چاہتے تھے اس کو بھی کھا لیا کوفہ نے۔ دو بڑے بڑے عیدوں کو ایک شہر نے کوفہ نے ہڑپ دیا۔ اور کوفہ کسی علاقے، کسی ملک کا نام نہیں ہے، کسی ملک کے کسی شہر کا نام نہیں ہے۔ جہاں بھی بے وفائی ہوتی ہے اس کو کوفی کہتے ہیں۔ اس لیے تو ایرانی اپنے مقام معظم رہبر سے کہتے ہیں ما اہل کوفہ نیستی کہ علی تنہا بیمانہ، ہم کوفی نہیں ہیں کہ علی کی طرح آپ کو، علی حسینی کو ہم تنہا رکھیں۔ ہم کوفی نہیں، ہم پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے ولی پر جانے لٹانے والے ہیں، اپنے ولی پر جانے نشاور کرنے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا آپ سے دس بستہ گزارش ہے، یہ ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ لوگ کبھی یہ کوٹ نہ کریں کہ فلاں شخصیت کے ساتھ اتنے لوگ تھے اب نہیں ہیں کہاں کہیں بھی، تو سمجھ لو کہ آپ نے کوفے کا کردار ادا کیا، کیونکہ کوفے میں بھی 18,000 تھے، 18,000 میں سے 5,000 گارڈ تھے، محافظ تھے جو نیزے اٹھا کر ارد گرد جمع تھے مسلم کے ساتھ، حضرت مسلم کے ساتھ 18,000۔ اور آپ کو پتہ ہے پروٹوکول کے ساتھ لے گئے، سر پہ اٹھا کے لے گئے تھے، انتہائی استقبال کر کے لے گئے تھے۔ اس لیے تو آج رات گلیوں میں پتہ نہیں کہ کون سی گلی کہاں جاتی ہے، کیونکہ پتہ اس کو ہوتا ہے جو ٹھوکریں کھا کر کسی شہر میں ایڈریس خود ڈھونڈ کر جاتا ہے۔ جب کسی کو اٹھا کر استقبال کر کے لے جاتے ہیں تو کیا پتہ کون سی گلی اور کون سا گلی کہاں جاتی ہے اور کس طرف سے شہر کا باہر دروازہ ہے۔ مسلم کو یہی آج عشاء تک لوگ تھے، عشاء کے بعد دیکھا تو کوئی نہیں، کوئی نہیں، دو افراد ہیں۔ جب اٹھ کر باہر آئے تو ایک گلی میں تاریکی سے استفادہ کرتے ہوئے مسلم کو انہوں نے بھی تنہا چھوڑا۔ کوفے کی گلیوں میں رات بھر پیاسا مسلم جا کر ایک دروازے پہ سر جھکا کے بیٹھتا ہے۔ یہ تو نوبت نہ آئے کوئی بھی شخصیت کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پورا علاقہ کھڑا ہو جائے، ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ اکیلا در بدر ہو جائے۔ اس کو شریعت کے زبان میں اہل کوفہ کہتے ہیں۔ مت بنو اہل کوفہ۔ جب کسی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے آخر دن تک تو وفادار اس کو کہتے ہیں مومن، وگرنہ درمیان میں چھوڑنے والا کوفی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کوفیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور اکیلے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تو وہاں ایک کنیز تھی، ضعیفہ تھی، وہ باہر آئی اور ایک مرتبہ کہا کہ پورا شد زمانہ ہے، کہاں بیٹھے ہیں دروازے پہ، کہا کہ پیاسا ہوں، پانی چاہیے۔ ایک گلاس پانی دیا، پانی پینے کے بعد پھر بیٹھ گیا، کہا کہ پورا شد زمانہ ہے، آپ جائیں اپنے گھر کی طرف جائیں، رات کو اس طرح کسی یعنی گلی میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ ٹھنڈی سانس لے کر غمگین نگاہوں سے اس بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، سر جھکا کر کہا کہ بیوی جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جو بے وطن ہے، غریب الوطن ہے؟ تو کہا میں سفیر حسین۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اب اس کے لیے جو جملہ امام حسین نے استعمال کیا ہے وہ 3 جملے عرض کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ انی باعث الیکم، اے اہل کوفہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ امام حسین لکھتے ہیں کہ کون؟ آخی میرا بھائی آ رہا ہے، ابن عمی میرا چچا زاد بھائی آ رہا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ وثیقتی میرا بھروسہ آ رہا ہے، جس پر
حسین مکمل بھروسہ کرے اس کو کہتے ہیں مسلم. یعنی خود حسین آ رہا ہے. اس کی قدر کرنا. کیسے قدر کیا؟ تنہا ہے, آپ گھر جائیں. بس گھر نہیں گئے, کہا میں سفیر حسین ہوں, قدموں پہ گر کر کہا آ جاؤ. اس گھر میں ایک بدبخت تھا جو یزیدی تھا. اس کا بیٹا, اس نے فوج کو بلایا. میں زمین پوری تقریب کہ پورا واقعہ نہیں بیان کر سکتا. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی, فوج آئی تو ایک دم کہا میرے زرہ کہاں ہے, میرے تلوار کہاں ہے, میں باہر جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو باہر؟ کہتے دیکھ رہا ہوں فوج کی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. کہا کہ اندر رہو. کہتا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ بدبخت اندر آئیں گے اور ناموس کے ہوتے ہوئے اندر آنا مسلم کو گوارا نہیں ہے. تو میں مسلم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو ایک کنیز تھی, وہاں گئے ہیں جہاں زینب کبریٰ تھی. ایک کاش الشام غریبہ میں مسلم ہوتا. اے مسلم تو اتنا بڑا خیرتدار جو ایک ضعیفہ کنیز کی توہین نہیں چاہتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کس مکاری سے مسلم کو گرفتار کیا. بس ادھر ایک منظر بیان کر کے آپ کے سامنے تمام کروں گا. ادھر ایک منظر ہے منزل زبالہ. منزل زبالہ کوفے سے دو طرف سے دو سواری آ رہے ہیں. امام کے قریب آئے, نیچے اتر کر کہا کہ کیا خبر ہے. امامے اتار کر کہا انا للہ و انا. جب یہ کہا نا تو کہا کیا خیر ہے مسلم کی؟ کہا کہ مسلم کے خیر ہے. مسلم دار الامانہ سے سر طرف کیا اور آخری جملہ یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا میں نے سنا, وہ غریب آواز میں نے سنی, لیکن بتاؤ کہ کیا ہوا. کہا کہ ہم کیا بتائیں, کوفے سے آ رہے ہیں. کوفے کی گلیوں میں مسلم کا جنازہ رسیوں سے باندھ کر بچوں کے حوالے کیا ہے. بس یہ جانتے ہیں کبھی اس گلی میں ہوتا ہے جنازہ, کبھی اس گلی میں. سر جھکا کر خیمے میں گئے. حسب معمول سکینہ آ کر امام حسین کے گود میں بیٹھ گئی. بس جب گود میں بیٹھی نا تو اچانک رقیہ پہ نظر پڑی. یہ مسلم کی چھوٹی سی بچی. کہا سکینہ بیٹا میرے گود سے اترو. یہ سن کر سکینہ حیران ہوئی. آج تک میرے بابا نے مجھے گود سے اتارا نہیں, میں سب سے چہیتی ہوں, آج مجھے کیوں اتارا؟ اتارنے کے بعد غور سے سکینہ نے دیکھا کہ رقیہ کو گود میں اٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, پیشانی چومنا شروع کیا اور زینب کبریٰ سے کہا کہ کچھ بالیاں وہاں ہیں وہ لے کر آؤ. وہ پہنایا, گشوارے پہنائے اور حیران. اور وہ مسلم کی بچی بھی بنی ہاشم ہے نا, وہ سمجھ گئی. سمجھ کر زیادہ پیار دے کر کہا مولا آپ خاص قسم کی پیار کر رہے ہیں, لگتا ہے میرے بابا کی خیر نہیں. کیا میں یتیم ہو گئی؟ کہا ہاں آپ کا بابا کوفہ میں شہید ہو گیا, لیکن ہم ہیں نا, کبھی عباس نے اٹھایا, کبھی علی اکبر نے اٹھایا, کبھی قاسم نے اٹھایا. بنی ہاشم کے 18 یوسفوں نے اس ننھی کلیل کو اٹھا کر دلاسا دے رہے تھے. اور کہا کہ بابا مجھے کیوں گود سے اتارا؟ کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کا حکم ہے جب بھی کسی یتیم پر نظر پڑ جائے تو اپنے بچوں سے پیار مت کرو. اس لیے میں یتیم کو دے کر آپ سے پیار نہیں کیا. بس سکینہ کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ یتیموں کو گشوارے پہنائے جاتے ہیں, یتیموں کو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, یتیموں کو سینے سے لگاتے ہیں, یتیموں کو اٹھا کر تسلیہ دیتے ہیں. یہ سوچ رہی تھی. شام غریبہ میں جب آواز آئی نا عصر عاشورہ, الا قتل الحسین بکربلا,